اور اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک اور بہت ہی محترم اور بہت ہی سینئر شاعر جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں، میری درخواست پر اور نصیر ترابی صاحب کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ نارتھ امریکہ کی واحد شخصیت ہیں جن کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے، جو ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ 15 سے زائد شعری اور نثری کتابیں ان کی منظر عام پر آتی ہوئی ہیں۔ آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں۔ پاکستان بھی جب جاتے ہیں بہت بے انتہا قدر کی جاتی ہے، بے انتہا محبت شفقت سے تمام لوگ پیش آتے ہیں۔ بہت سینئر شاعر ہیں اور جتنا کام انہوں نے کینیڈا میں اردو ادب کے لیے کیا ہے، شعر و ادب کے لیے کر رہے ہیں، وہ قابل ستائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے۔ اشفاق حسین صاحب بہت سینئر شاعر ہیں ہمارے کینیڈا کے، اور ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ فیض احمد فیض پر اور احمد فراز پر ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب اشفاق حسین صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک ایسی محفل میں شریک ہوں جو بے خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے دل میں، ایک ایسی شخصیت کے لیے جس سے غائبانہ تعارف بھی تھا اور اس چیز کی موجودگی میں بھی موقع ملا اس سے گفتگو کرنے کا۔ جس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا، یہ 66 کی بات ہے، تو بزم طلبہ کا کراچی میں پروگرام آ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ طالب علم کی حیثیت سے ایک اپنی برادری سے قربت کا احساس ہوتا ہے، تو ریڈیو پر انہوں نے غزل پڑھی اور مجھے اسی میں پیرزادہ قاسم صاحب تھے اور یہ سب لوگ یونیورسٹی میں تھے، اس زمانے میں اسکول میں تھے، اور اس وقت سے یہ بس نام جو ہے دو نام پیرزادہ قاسم صاحب کے اور نصیر ترابی صاحب کے دونوں نام ذہن پہ رہے، اور ایسے دھیرے دھیرے آئیڈیل بنتے رہتے ہیں آپ کے بعد میں۔ پھر اس کے بعد جب کالج گیا تو ہمارے کالج میں یہ پہلی دفعہ نصیر ترابی صاحب آئے مشاعرہ پڑھنے، اور اس وقت بہت سے شاعر آئے تھے باہر سے، اور ان کا شعر تھا کہ پیشے وقت بتائے کہ تعارف کے لیے ان پہاڑوں کی بلندی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ان کے زمانے کی طالب علمی کے زمانے کی غزلیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو جو بعض لوگوں کو قدرت خوش قسمت ہوتی ہے، اس پہ قدرت مہربان ہوتی ہے، اس کو خوش قسمتی ملتی ہے، لیکن ان پہ بڑی خوش قسمتی ان کی تھی کہ ایک ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے جہاں چاروں طرف ہر طرف علم و ادب کا ماحول تھا۔ کیسے کیسے لوگوں کو، جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ ان کو دیکھیں، ان کے قریب نصیر ترابی صاحب کو بیٹھنے کا موقع ملا۔ یاسر رانا چنگیزی، قمر جلالوی صاحب تو رہتے ہی ان کے گھر پہ، اور جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، کیسے کیسے لوگوں سے، اپنے سینئر سے اور ان اپنے دور کے لوگوں سے بھی متاثر۔ مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر بعد میں وہ بدل گیا تھا، لیکن پہلے انہوں نے خط لکھا تھا نصیر ترابی کو کہ صبا نصیر ترابی سے جا کے یہ کہنا، یہ تو کچھ نہ ہوا ہاں کہ جو ہے تو یہ خود بات اپنے آنکھ پہ تیر پر نظر رکھیں۔ ہاں، ہماری آنکھ سے شیپر نکالا۔ تو اس زمانے میں جو اب سے 50 سال پہلے وہ ادب کے جو منظر نامہ تھا اس پر ان کی چھاپ تھی، اور نئی نسل ان سے متاثر ہو رہی تھی۔ مجھے چونکہ میں بہت جلدی ادھر 40 سال قبل ہی کینیڈا آ گیا تھا، تو پھر بعد میں ان سے زیادہ میرا ویسے جسے کہنا چاہیے صحبت رہی، جیسے ہمارے وراثت رضوی کو رہی ہے، شاہدہ سنی لوگ مختلف ملاقات رہی، ویسے نہیں رہی، لیکن دو بڑی مختصر ملاقاتیں رہی۔ ایک تو یہاں ٹورنٹو تشریف لاتے میرے گھر پہ ہی رہے، اور 7-8 دن جو گھر میں رہے، تو وہ جو ہے وہ 7-8 برسوں کی ملاقات پر محیط تھا، کیونکہ اس کے مختلف گوشے جو ہیں، کیونکہ نا وہ کہتے ہیں یک در گیر و محکم گیر ہے، تو وہ جو آپ کو ایکسکلوسیولی گفتگو ملے، جیسے ایک آپ نے سمجھے کہ ایک سیمسٹر پورا اٹینڈ کر لیا کسی کے ساتھ میں، تو اس کو کوئی بڑا شاعر ادیب جب مجھے اس کے میزبانی کا موقع ملا تو میں اس کو ایک سیمسٹر کے طور پہ لیتا رہا، تو اس میں ان کے بہت سارے جوہر کھلے، اور خصوصاً جو زبان پہ، جس پر بھی فراست رضوی نے کہا کہ وہ زبان پر جو ہے ہمارے آج کی جو شاعروں سے وہ شاکی تھے۔ یہ غزل کہنے آتے ہیں، وہ بس ٹکڑا لگا دینا چاہتا ہے کہ کھٹ سے فوراً آدمی کو داد مل جائے، لیکن اس میں اس کے لوازمات، اس کی ردیف کیسے نبھائی جا رہی ہے، لفظ کی نشست و برخاست کہاں، اس پر توجہ نہیں، تو کافی انہیں شکایت تھی ہماری نئی نسل سے، اور مجموعی طور پر زبان کے حوالے سے بھی جو بگڑ رہی تھی اس کو، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے لغت کی طرف اور تلفظ کی طرف جو ہے توجہ دی۔ ان کی کتاب جو ہے شاعری ہے یہ پہ تلفظ کے سلسلے میں، وہ نوجوانوں کے لیے تو ایک بائبل کے طور پر نوجوانوں کو رکھنا چاہیے اپنے ساتھ کہ بھئی کس طریقے سے
کیونکہ جب تک لفظوں کے شیک سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک لفظوں کے جو ہیں پرتیں نہیں کھلیں گی، شاعری میں اس کا حسن کیسے ہوگا؟ کیونکہ بولنا تو سب، جب بچہ بھی بولنا جانتا ہے وہی بول لے گا، لیکن اس لفظ کو کہاں بولا جائے، یہ کمال جو ہے، یہ ہنر جو ہے ہر بنیادی طور پہ شاعروں کو آنا چاہیے، اور وہ خود اس کے قائل تھے۔ چنانچہ آپ ان کی غزل دیکھیں، کہیں آپ کو کمزور مصرے نظر نہیں آئیں گے، بس ایسا لگا تو بالکل یہ مصرع، یہ لفظ اسی کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسری بار بھی وہ تشریف لائے، مشاعرے میں بھی تشریف لائے، اور موقع ملا، بہت جلدی ان کے رخصت ہو جانے کا افسوس ہے، اور میں ان کے خاندان کے لوگوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور ہم سب، جیسا کہ شاہدہ نے کہا کہ ہم سب لوگ اہل خبر اداس، یا سن کے خبر اہل نظر اداس ہیں، تو ہم سب لوگ اداس ہیں، اور ایک یہ اچھا ہے قدم اٹھایا ہمارے شعیب ناصر صاحب نے کہ ان کی یاد میں ایک محفل منعقد کی، جس میں ہم سب اپنا کلام تو سنا ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے کلام کے جو زیریں لہر ہے، اس میں ان کی یادوں کا ایک جھلک آتی ہے۔ میں اپنی غزل ایک پیش کروں گا، فراست دیکھیں۔ اتنا بے نفع نہیں اس سے بچھڑنا میرا، اتنا بے نفع نہیں اس سے بچھڑنا میرا، بے نفع نہیں اس سے بچھڑنا میرا، انجمن ساز ہوا ہے دل تنہا میرا، اتنا بے ساز ہوا نفع ہے دل تنہا میرا، اس سے بچھڑنا میرا، انجمن ساز ہے دل تنہا میرا، اور سر نگوں ہونے نہیں دیتا یہ احساس مجھے، سر نگوں ہونے نہیں دیتا یہ احساس مجھے، میں تو ٹوٹا ہوں مگر خواب نہ ٹوٹا میرا، میں تو ٹوٹا ہوں مگر خواب نہ ٹوٹا میرا، یہ احساس مجھے، میں تو ٹوٹا ہوں مگر خواب میں تو ٹوٹا ہوں مگر خواب نہ ٹوٹا میرا، کون ہیں وہ جنہیں آفاق کی وسعت کم ہے، کون ہیں وہ جنہیں آفاق کی وسعت کم ہے، یہ سمندر نہ یہ دریا نہ یہ صحرا میرا، کون ہیں وہ جنہیں آفاق کی وسعت کم ہے، یہ سمندر نہ یہ صحرا نہ یہ دریا میرا، یہ ہے کہ ایک ہی لمحے موجود میں موجود ہوں میں، ایک ہی لمحے موجود میں موجود ہوں میں، اور ایک لمحے کا ہونا ہے نہ ہونا، ایک ہی لمحے موجود میں موجود ہوں میں، اور ایک لمحے کا ہونا ہے نہ ہونا، ایک ہی لمحے موجود میں موجود ہوں میں، اور ایک لمحے کا ہونا ہے نہ ہونا۔ پھر دیکھیں کہ دل میں 100 تیر ترازو ہوئے تب جا کے کھلا، دل میں 100 تیر ترازو ہوئے تب جا کے کھلا، تب جا کے کھلا، اس قدر سہل نہ تھا جہاں سے گزرنا میرا، 100 تیر ترازو ہوئے تب جا کے کھلا، اس قدر سہل نہ تھا جہاں سے گزرنا میرا، کیسے ترسیل سخن کی کوئی صورت نکلے، کیسے ترسیل سخن کی کوئی صورت نکلے، یہ زباں میری نہیں ہے نہ یہ لہجہ میرا، کیسے ترسیل سخن کی کوئی صورت نکلے، یہ زبان یہ زباں میری نہیں ہے نہ یہ لہجہ میرا، اور میں ابھی سیر جہاں بینی میں گم ہوں اشفاق، میں بھی سیر جہاں بینی میں گم ہوں اشفاق، آسماں دیکھ رہا ہے ابھی رستہ میں ابھی سیر جہاں بینی میں گم ہوں اشفاق،
آسمان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ملا ابھی رستہ اتنا بے نفع نہیں اس سے بچھڑنا ملا بچھڑنا واہ بہت اچھا ہے واہ آگ ہوا ہے دل تنہا میرا واہ 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 ہر بھائی اجازت ہو تو ایک غزل کے چند شعر جناب عطا کیجیے یہ شعر ایک خوش فہمی کے گرداب میں کھوئے ہوئے لوگ واہ ایک خوش فہمی ایک کے خوش گرداب فہمی میں کے گرداب میں کھوئے ہوئے لوگ آنکھ کھلنے پہ بھی ہیں خواب میں کھوئے ہوئے لوگ واہ ایک خوش فہمی کے گرداب میں کھوئے ہوئے لوگ بھائی کیا اچھا ہے واہ آنکھ کھلنے پہ بھی ہیں خواب میں کھوئے ہوئے لوگ اپنا قد ناپتے رہتے ہیں ہر اعزاز کے ساتھ ہائے 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 اپنا ہائے قد ناپتے رہتے ہیں ہر اعزاز سے رہتے ہیں ہر اعزاز کے ساتھ بزم تہنیت و القاب میں کھوئے ہوئے لوگ اپنا قد ناپتے رہتے ہیں ہر اعزاز کے ساتھ کیا بات ہے بزم تہنیت و القاب میں کھوئے کیا ہوئے کہنا روندتے جاتے ہیں تخلیق کے گل بوٹوں کو روندتے جاتے ہیں تخلیق کے گل بوٹوں بوٹوں کو اپنی تعریف کے سیلاب میں کھوئے ہوئے کیا کہنے ہیں واہ واہ روندتے جاتے ہیں واہ واہ روندتے جاتے ہیں تخلیق کے گل بوٹوں کو اپنی تعریف کے سیلاب میں کھوئے ہوئے لوگ واہ اور دیکھیں فراست کے کون جانے یہ اندر سے کتنے تنہا کون جانے یہ اندر سے کتنے تنہا محفلوں کے ادب آداب میں کھوئے ہوئے لوگ کون جانے کہ یہ اندر سے کتنے تنہا محفلوں کے ادب آداب میں کھوئے ہوئے لوگ اور جانتے ہی نہیں ویرانی دل کا عالم جانتے ہی نہیں ویرانی دل کا عالم گرمی حلقے احباب میں کھوئے ہوئے لوگ جانتے ہی نہیں ویرانی دل کا عالم جانتے ہی نہیں ویرانی دل کا عالم گرمی حلقے احباب میں کھوئے ہوئے لوگ کہ تازہ کاری سے سجا دیتے ہیں لفظوں کے لباس کیا کہنے تازہ کاری سے سجا دیتے ہیں لفظوں کے لباس حرف کی جنبش اعراب سے میں کھوئے ہوئے لوگ تازہ کاری سے سجا دیتے ہیں لفظوں کے لباس حرف کی جنبش اعراب میں کھوئے ہوئے لوگ کہتے ہیں بہت خوب غزل کہتے ہیں خوب کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب غزل کہتے ہیں درد کے خطے شاداب میں کھوئے ہوئے لوگ کیا کہنے کہتے ہیں بہت خوب غزل کہتے ہیں درد کے خطے شاداب میں کھوئے ہوئے لوگ ایک خوش فہمی کے گرداب میں کھوئے ہوئے لوگ آنکھ کھلنے پہ بھی ہیں خواب بہت اچھے بہت خوب بہت بہت شکریہ جناب اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود تھے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اشفاق بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کیا اور آج ہمارے اس مشاعرے کو جوائن کیا.